اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ ایک صلوات ایسی کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے، بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حضرات گرامی قدر، صاحبان علم و ادب، اگر لائٹ اور روشنی چلی جائے تو جانے دیجیے، اس لیے کہ نورانی شخصیات کا تذکرہ ہے، بے شک، اور یہ ان کا تذکرہ ہے کہ جن کا ذکر روشنی کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک، اس لیے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جب دن و رات بھی نہیں تھے تو یہ تھے، بے شک، نہ کائنات تھی، نہ کائنات میں موجود چیزیں تھیں، لیکن اہل بیت تھے۔ بے شک، نہ خاک و گل تھے، نہ بلبلوں کے نغمے تھے، نہ آپ کے سامنے یہ رونما حقوق تھے، نہ کسی کو گوہر و گلاب کی جستجو تھی، نہ سونے چاندی کے کان تھے، نہ گلشن نہ سوسن نہ بیابان تھے، نہ بستی نہ ناطق نہ صامت نہ آدمدار تھے، نہ کوثر نہ طوبہ نہ غلمان تھے، نہ حورے نہ جنت نہ رضوان تھے، نہ آدم نہ حوا نہ شیس تھے، نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ جرجیس تھے، نہ پہاڑوں کے چوٹیوں کی زیبائی ہوتی، نہ پھولوں کی بدحشانی ہوتی، نہ دریا کے موجوں میں روانی ہوتی، نہ یوسف کا حسن ہوتا، نہ زلیخا کی جوانی ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے سرکار میں یہ سب یوں ہی نہیں کہتا، بلکہ علی رضا اشتر دعوے کے ساتھ دلیل بھی رکھتا ہے۔ اٹھاؤ وظائف الابرار، پڑھو حدیث کے ساتھ کیا کہا جا رہا ہے۔ انی ما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الذین هم تحت الکساء۔ بے شک، صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اگر علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ بے شک، بھائی حدیث قدسی کے جملے ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو نہ چاند ہوتا، اگر علی نہ ہوتے نہ سورج ہوتا، اگر علی نہ ہوتے نہ شمس ہوتا، اگر علی نہ ہوتے نہ قمر ہوتا، اگر علی نہ ہوتے نہ شجر ہوتا، اگر علی نہ ہوتے نہ حجر ہوتا، اگر علی نہ ہوتے نہ دریاؤں کی روانی ہوتی۔ میرے سرکار یاد رکھیے گا، تو جب علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، تو پھر تسلیم کیجئے کہ سورج کی زینت کا نام علی ہے، چاند کی زینت کا نام علی ہے۔ انشاءاللہ اپنے موضوع پر آؤں گا۔ بھائی ستاروں کی زینت کا نام علی ہے، دریاؤں کی زینت کا نام علی ہے، پہاڑوں پہ رہنے والوں پہاڑوں کی زینت کا نام علی ہے، پہاڑوں کی زینت کا نام علی ہے، فرشتوں کی زینت کا نام علی ہے۔ میں جملہ روک کے کہہ رہا ہوں، اگر سمجھ آ جائے تو مجھے سہارا دیجئے گا۔ بھائی جو ساری دنیا کا زینت ہو اسے علی کہتے ہیں، جو علی کی زینت ہو اسے زینب۔ ہائے ہائے ہائے، ذرا سا میرے ساتھ آ جائیے گا۔
وعدہ کیا تھا نبھاؤں گا. اسی وجہ سے میں نے آج آیت بدل دی, اس لیے کہ آج کے بعد سے مختلف موضوعات پر الگ الگ ذات مبارک کے فضائل آپ کے سامنے ہوں گے انشاءاللہ. زینب جو علی ساری دنیا کی زینت بن کر آیا, اس کی زینت کا نام زینب ہے. اللہ اکبر. زینب کے معنی ہی ہیں باپ کی زینت. کیا کہنے, خدا کی قسم. شہزادی زینب کے حوالے سے 2-4 جملے سنیے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان شہزادوں کے فضائل سناؤں گا جس کے انتظار میں آپ بیٹھے ہیں. اگر انتظار میں بیٹھے ہیں تو ایک مل جل کے نعرہ حیدری. زینب اس بی بی کا نام ہے کہ جو بغیر گھر سے باہر نکلے, گھر میں بیٹھے بیٹھے عالمہ غیر معلمہ کا لقب پاتی ہے. عزیزو, یہ بڑا سخت مرحلہ ہے, اور جناب زینب کے فضائل کے لیے یہی جملہ کافی تھا کہ زینب اس بی بی کا نام ہے جو دنیا کے کسی اسکول میں نہیں گئی, جو دنیا کے کسی مدرسے میں نہیں گئی, جو دنیا کے کسی مکتب میں جانے کے بعد علم حاصل نہ کیا, بغیر استاد کے رکھنے والی ماں کا نام زینب ہے. زینب نے بغیر کسی کہیں جا کے, بغیر کسی کالج, یونیورسٹی, اسکول, مدرسے میں جا کر, بے پردہ بغیر مدرسوں میں جا کر, بے پردہ بغیر اسکولوں میں جا کر, اور معلمہ بن کے دنیا کی خواتین کو یہ پیغام دے دیا کہ یاد رکھنا علم پردے میں رہ کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. علم پردے میں رہ کے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. زینب اس بی بی کا نام ہے. اور جناب زینب کی معرفت کا اندازہ کیجیے گا, خدا کی قسم ایک ایک جملہ پوری مجلس کے برابر ہوگا. سارے واقعات اس کے اندر اسی ایک جملے میں سموئے ہوئے ہیں. واقعہ ہے کربلا کا, خیمے جلا دیے گئے, اور سنیے مصائب سے فضائل کے گوشے کیسے نکالے جاتے ہیں. مصائب میں آپ سنتے ہیں کہ خیموں میں آگ لگا دیے گئے. ایک خیمہ جلا, بیبیاں دوسرے خیمے میں آئی, دوسرا خیمہ جلا, بیبیاں تیسرے خیمے میں آئی, یہاں تک کہ سید سجاد کے خیمے میں آگ لگا دی گئی. مولا سجاد کون ہیں؟ باد حسین. مولا سجاد ہیں امام. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جناب زینب کی ذات پر سلام بھیجیے گا اس جملے کے بعد. شہزادی زینب اس خیمے میں آئے کہ جس خیمے میں جناب سجاد تھے, اور آن کے ایک سوال پوچھا, سجاد یہ بتاؤ, آج میں بیٹا سمجھ کے نہیں بلکہ امام سمجھ کے پوچھ رہی ہوں, ایک مسئلہ بتاؤ کہ تمہاری زینب چادر چھن گئی ہے, اس میں جل جائے یا بے پردہ باہر نکل جائے؟ سوال ہے عزیزوں, بہت بڑا سوال کا جواب ہے جو آپ کو دے کے جا رہا ہوں. کبھی آپ نے سوچا کہ جناب زینب نے سید سجاد سے سوال کیوں کیا؟ کیا جناب زینب کو یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ اللہ اکبر, بالکل معلوم تھا. لیکن سید سجاد سے پوچھ کے, چونکہ زینب نے بتایا کہ سجاد امام ہے, اور ہر دور میں اگر کوئی مسئلہ آ جائے تو امام سے سوال کیا جاتا ہے. اے ظالموں, جسے تم سمجھتے ہو کہ ہم نے اسے مار دیا, زینب نے سوال پوچھ کے بتایا. تم نے ایک امام کو مارا, دوسرا امام سجاد. گویا کہ زینب نے سجاد کی امامت کا اعلان کیا, اور مولا سجاد نے سب سے پہلا اپنی امامت کے زمانے میں سب سے پہلا مسئلہ جو مولا سجاد کا تھا وہ یہی مسئلہ تھا. تاریخ آگے بڑھتی ہے, اور سنیے جناب زینب کے حوالے سے. روایت کہتی ہے کہ جناب زینب کے کیا کہنے, جناب زینب تب تک پیدا نہیں ہوئی. جملہ آپ کے حوالے, زینب کی ولادت تب تک نہیں ہوئی کہ جب تک اللہ نے پنجتن مکمل نہ کر دیے. آئے ہائے, اللہ اکبر. جناب زینب تب تک دنیا میں نہیں آئی. اور کیا کہنے کہ جس کا جھولا فرشتے آسمان اور جنت سے آ کے جھلاتے رہے, جس کا جھولا کبھی علی جھلاتے رہے, جس کا جھولا کبھی نبی جھلاتے رہے, اسے حسین کہتے ہیں. حسین جس کا جھولا جھلاتے رہے اسے زینب, اسے زینب کہتے ہیں.
بنائے تب پنجتن پاک کی تصویر بنی ہے. ان پانچوں کی صورت کو جب ایک جسم میں ڈالا تب جا کے کہیں زینب جزاک اللہ جزاک اللہ. علی کی بیٹی علی بن کے شام کے دربار میں آئی. اور سنیے مصائب کو آج فضائل کے انداز میں سناتا ہوں. دربار بھرا ہوا ہے. چشم تصور میں میرے ساتھ آئیے. میں شہزادی زینب کے وہ شجاعت بھرے جملے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. دربار سجا ہوا ہے. یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہے. درباری موجود ہیں کہ بھرے دربار میں شہزادی زینب عباس بن کے کھڑی ہوئی. اللہ اکبر. علی کی بیٹی عباس بن کے دربار میں کھڑی ہوئی. کہا بیٹا سجاد اجازت ہے کہ میں اپنے خطبے کا آغاز کروں. سننا میرے سرکار علی رضا کا جملہ نہیں، شہزادی زینب کا جملہ ہے. ایک مرتبہ دربار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں او یزید، یہ جو تیرے گھوڑے ہیں نا، ان گھوڑوں کے ہنہنانے کی آوازیں میری آوازوں کو پریشان کر رہی ہیں. ان آوازوں کو روک. یزید کہتا ہے میں ان پر حاوی نہیں ہو سکتا، میں انہیں نہیں روک سکتا. کہا اچھا تو نہیں روک سکتا؟ یہ جو تمہارے اونٹ کھڑے ہیں ان کے گردنوں کی گھنٹیوں کی آواز سے میری آواز دب رہی ہے، ان گھنٹیوں کو خاموش کرو. یزید کہتا ہے میں یہ بھی نہیں کر سکتا. یہ جو تمہارے دربار سے کے روشن دان سے ہوائیں آ رہی ہیں ان ہواؤں کو روکو. اس نے کہا نہیں روک سکتا. پھر کیسی حکومت ہے تیری؟ پھر کیسا حاکم ہے پھر تو کیسا حاکم ہے؟ ارے حاکم ہو کے روشن دان سے آنے والی ہوائیں نہیں روک سکتا، ارے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں نہیں روک سکتا، اونٹوں کی گردنوں کی گھنٹیوں کی آوازیں نہیں روک سکتا. جب یزید نے جواب دے دیا، ایک مرتبہ علی کی بیٹی گویا ہوئی اور ایک مرتبہ جوش میں آ کے کہتی ہیں اسکت یا سکان السماوات والارض، خاموش. زمین و آسمان کے درمیان رہنے والی چیزیں. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، دہنے زینب سے اس جملے کا نکلنا تھا کہ بھرے دربار نے دیکھا کہ روشن دان سے آنے والی ہوائیں رکی. جن گھوڑوں نے اپنا ایک پیر ہوا میں اٹھایا نیچے نہیں رکھا. تو آزاد ہو کے بھی حکومت نہیں کر سکتا، میں زنجیروں میں قید ہو کے بھی حکومت کر رہی ہوں. کیسی حکومت تیری؟ دربار دشمنوں کا ہے. بھرے دربار میں شہزادی زینب. یزید کس بات پہ غرور ہے تجھے معلوم ہے میں علی کی بیٹی ہوں اور تم نے زینب کے اختیار کو دیکھا ہی کیا ہے. اللہ اکبر. کیا کسی کو شک ہے کہ شہزادی زینب کے پاس اختیار نہیں تھا؟ جو اختیار مولا علی کے پاس تھا کیا شہزادی زینب کے پاس نہیں تھا؟ جو اختیار مولا حسن کو ملا کیا شہزادی زینب کو نہیں ملا؟ جو اختیار مولا حسین کو ملا وہ اختیار جناب زینب کے پاس نہیں تھا؟ بے شک تھا، لیکن شہزادی زینب نے دکھایا بھی. لیجئے اختیار علی آپ کے سامنے ہے اور سنیے گا خدا کی قسم سارے اختیار آپ کے سامنے. پھر فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مجھے کچھ نہیں. پھر دیکھوں گا کون خاموش رہے گا کون بیٹھے گا. خدا کی قسم میرے سرکار علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک خطبے کے درمیان ایک شخص کھڑا ہوا، کہا علی یہ کیسے؟ اتنا کہنا تھا کہ میرے سرکار نے نظریں پھیری اور ایک جملہ کہا کہ اس اللہ کے گھر میں نجس جانور نہ نہیں پہنچے. ارے جیسے ہی علی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ اب جو مسجد میں بیٹھنے والوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کیا دیکھا؟ اللہ کے گھر میں کتا. سب نے باہر نکالا کہ نجس جانور وہ بھی مسجد میں. عزیز و واقعہ ہے میرے سرکار علی کا، معجزہ ہے یہ.
شک تھا نا مولا کے فضائل پر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا تو سمجھ میں آ گیا نا کہ جن کو علی کے فضائل پہ شک ہوتا ہے ان کے مقدر میں کتا ہونا ہوتا ہے. مسجد والوں نے باہر بھگایا, نجس جانور تھا, باہر بھگایا گیا. لیجئے جناب, مسجد سے نکلا, گلیوں سے ہوتا ہوا. اب دیکھتا ہوں تجربے کار لوگ بزرگان مجھے سن رہے ہیں. بے شک. کبھی آپ نے گلیوں کے ان نجس جانوروں پر غور کیا ہے جن کو کتے کہا جاتا ہے؟ کتوں کی ایک خاصیت ہوتی ہے کہ اگر دوسرے محلے کا کتا کسی دوسرے کے محلے میں آ جائے, اللہ اکبر. ایسے ہی ہوا کہ جب وہ وہاں سے بھگایا گیا دوسرے محلے میں پہنچا, بے شک. وہاں کے کتوں نے اسے وہاں سے بھگایا. بے شک. اب بھاگتا بھاگتا جہاں جاتا وہاں سکون نہیں ملتا. آخر کار اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ کیوں نہ اپنے گھر واپس پہنچا جائے. اب جو اپنے گھر آیا, اپنے اس بستر پہ پہنچا کہ جہاں روزانہ آرام کیا کرتا تھا, آ کے اپنے بستر پہ لیٹا. کچھ دیر کے بعد زوجہ حجرے میں آئی. کیا دیکھا؟ میرے شوہر کے بستر پہ کتا, وہاں سے بھگایا گیا. لیجئے جناب, وہاں سے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد جب کئی دن گزر گئے, زوجہ پریشان ہوئی کہ شوہر گھر نہیں آیا. اب ہر پریشانی کی حل تو مشکل کشا کے دربار میں ہے نا. زوجہ سرکار علی کے گھر تک پہنچی, اور پہنچنے کے بعد سوال کرتی, آقا کئی دن ہو گئے میرے شوہر اب تک گھر واپس نہیں آئے. کہا اچھا, شوہر سے ملنا چاہتی ہو؟ کہا جی. کہ جاؤ فلاں جگہ پر تمہارا شوہر ہوگا, اور ہاں اس کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے جانا, کئی دنوں سے اس نے کچھ کھایا نہیں. لیجئے جناب, زوجہ چلی, اور چلنے کے بعد اس نے دیکھا, بہت تلاش کیا, شوہر نظر ہی نہیں آتا. اچانک اس کی نگاہ ایک کتے پہ پڑی. کیا دیکھتی ہے کہ بھوک و پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے. اسے محسوس ہوا کہ لگتا ہے اسے پانی کی ضرورت ہے. اس نے اس کے سامنے پانی پیش کیا. نہ جانے اس پانی میں آ کے کالے رنگ کی گرد پڑی. اس زوجہ نے محسوس کیا لگتا ہے یہ کتا عذاب الہی میں مصروف ہے. واپس وہاں سے چلی, علی کے دربار میں آئی کہ آقا, اب جملہ سنیے گا اس زوجہ کا, کہ آقا آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ تمہارا شوہر ہوگا تو پھر ہوگا, مگر مجھے نظر نہیں آیا. آپ نے کہا کہ وہاں پر ہوگا تو پھر ہوگا, مجھے شک نہیں. آپ نے کہا کہ ہوگا تو ہوگا, لیکن مجھے میرا شوہر نظر نہیں آیا. کہا وہاں پر کوئی کتا نظر آیا تھا؟ کہاں وہی تمہارا شوہر ہے. اب اللہ اکبر, زوجہ تھی لیکن علی کی معرفت رکھتی تھی. جیسے اس نے یہ واقعہ سنا, بے ساختہ مولا کے دربار میں ایک جملہ کہتی ہے, آقا کیا اس نے آپ کے فضائل پہ شک کیا تھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اس نے آپ پہ شک کیا؟ کہاں اس نے شک کیا. کیا چاہتی ہو کہ اسے واپس پلٹا دوں اس کی حالت پر؟ جاؤ اسے لے کر آؤ. وہ لے کر آئی. میرے سرکار علی مخاطب ہوئے, دوبارہ میرے فضائل پہ شک کرے گا؟ اس نے کہا نہیں. علی نے کہا واپس اپنی حالت پہ پلٹا. یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ علی کا اختیار ہے. کتابوں میں واقعہ نہ ملے, میرا گریبان پکڑ لیجئے گا. یہی واقعہ, اسی سے ملتا جلتا واقعہ اختیار حسن میں بھی نظر آیا کہ جب مولا حسن مسجد میں اپنے بابا کے فضائل بیان کر رہے تھے, ویسا ہی ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے اعتراض کیا. مولا حسن نے کہا ارے ان مردوں کے درمیان یہ عورت کہاں سے آ گیا؟ حسن کا اختیار یہ تھا, آیا شک کرنے, عورت بن کے گیا. اب میں جملہ کہہ دوں, خدا کی قسم عصر عاشور اگر حسین خیمے کا پردہ ہٹا کے یہ کہتے کہ عباس ہٹاؤ ان عورتوں کو, اللہ اکبر اللہ اکبر,
لشکر تبدیل ہو جاتا، اور ایسا تبدیل ہوتا جناب کہ عرب میں شادی کرنے کے لیے لڑکے نہ ملتے، اور یہ تو اختیار ہے، بے شک میرے مولا تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہی اختیار دربار شام میں زینب نے دکھایا، بے شک اور کیا کہنے، میری جانیں قربان ہو جائیں، شہزادی زینب کے اختیار پر ہے، کیا تجھے اپنے سپاہیوں پر غرور ہے؟ یاد رکھنا تمہیں معلوم ہے۔ اور اس کے بعد جو جناب زینب نے اپنا تعارف کرایا، شہزادی زینب فرماتی ہے، سن یزید، میں زینب وہ ہوں کہ جس کا بھائی جوانوں جنت کے جوانوں کا سردار، جس کا بابا ولیوں کا سردار، جس کا نانا انبیاء کا سردار۔ جب زینب نے اپنا تعارف کرا دیا، ایک مرتبہ یزید سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، ارے تو اپنا شجرہ چھوڑ، اپنے باپ کا نام بتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھرے دربار میں تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ تیرا باپ کون ہے، بے شک اس لیے کہ حقیقت ہے جس کے دل میں علی کا بغض آ جائے اس کی ولادت پاک نہیں ہوتی۔ بے شک رسول خدا کی حدیث ہے، میں کیا کروں؟ بے شک بھرے دربار میں اسی شہزادی زینب کے دو لال، ایک کا نام تاریخ نے اون بتایا، بیدار ہو جانا، آ گیا میں اپنے موضوع تک۔ ایک کا نام تاریخ نے محمد بتایا۔ بے شک روایت کہتی ہے کہ شعبان کے مہینے میں آغوش جناب زینب میں جناب اون تشریف لائے، بے شک اور اون کے کچھ ہی عرصے کے بعد جناب محمد آئے۔ بے شک روایت کہتی ہے کہ جناب اون و محمد کی ولادت ہوئی، اور اس پیار اور لاڈ کا طریقہ یہ تھا شہزادی کا کہ آیت اللہ مامقانی نے یہ جملہ لکھا کہ شہزادی زینب ان دونوں بچوں کو اس طریقے سے پروان چڑھانے لگیں کہ ایک مرتبہ اپنا رخ نجف اور مدینے کی طرف کر کے بیٹھیں، اور ایک زانو پر اون کو لٹایا جس کا رخ نجف کی طرف تھا، ایک زانو پر محمد کو لٹایا جس کا رخ مدینے کی طرف تھا، اور دونوں کی طرف مخاطب ہو کے شہزادی زینب لوری دیتے دیتے یہ فرماتی ہیں کہ بابا، نانا، آپ دونوں نے زینب کو لوریاں سنائی ہیں، آج آپ دونوں کی شبی کو زینب لوری سنا رہی ہے۔ اس لیے کہ علماء نے بتایا کہ اون شبیہ علی کا نام، بے شک محمد شبیہ محمد کا نام، بے شک دونوں کی شبی۔ ولادت کا منظر یہ تھا کہ جب جناب زینب کے آغوش میں بچے کی ولادت ہوئی، انداز وہی ہے کہ جو انداز علی کا تھا۔ آغوش میں لیے ہوئے شہزادی زینب کیا دیکھتی ہیں کہ اون آنکھیں نہیں کھولتے۔ زینب نے دیکھا، کہا آنکھوں کا نہ ہونا عیب ہے، اور تم آئے ہو لاریب خاندان میں، لہذا میرا بیٹا آنکھیں کھول۔ شاید اون نے کہا ہو، ارے میں کیسے کھول دوں، اس لیے کہ میں بن کر آیا ہوں شبیہ علی، اور علی تب تک اپنی آنکھیں نہیں کھولتا جب تک زمانے کا محمد نہ۔ زمانے کا محمد بے شک حسین آئے، بے شک آغوش میں لیا۔ لیجئے جناب، 2 سال کے ہوئے دونوں بچے، بے شک عمر کتنی ہے؟ 2 سال۔ اور سننا خدا کے لیے کس کے فضائل اور مصائب سننے آ جائے ہو۔ آج تاریخ ہے جناب اون و محمد کی، روایت کہتی ہے کہ 2 سال کے ہوئے جناب زینب نے دونوں بچوں کی انگلیوں کو تھاما، اور تھامنے کے بعد لے کے چلی، اور عباس کو بلا کے کہا، عباس ان بچوں کو اپنے ساتھ لے جا، تب تک واپس نہ کرنا جب تک انہیں عباس نہ بنا دینا۔ نا میرے بھائی، ایسے نہیں، جیسے فضائل سننا ہے اس انداز سے سننا ہوگا۔ بھائی عباس لے کر چلے۔ روایت کہتی ہے 5 سالوں کے بعد
غازی اون محمد کی انگلیوں کو تھامے ہوئے شہزادی زینب کے قریب آئے، کہا شہزادی آپ کی امانت واپس، لیکن یاد رکھیے گا کہ جیسے میں نے علی سے سیکھا تھا ویسا ہی سکھایا۔ جناب زینب نے اون محمد کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے اچھا تو میرے لال تم نے عباس سے جنگ کی ہنر سیکھ لی۔ بیٹوں نے اپنی اماں کو دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کے کہتے ہیں اماں بتائیے کیا تیغ کا وار دکھاؤں، تبر کا وار دکھاؤں، تلوار کا حملہ دکھاؤں، نیزے کا وار دکھاؤں؟ شہزادی زینب نے جیسے یہ جملے سنے کہا اون محمد تمہیں نہیں معلوم ہم علی کی بیٹی ہیں، ہم عام مائیں نہیں ہیں، ہمارے یہاں کا تو خاصہ یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا زور ہوتا ہے اور دشمن رک جائے، آنکھوں کا وار ہو بے شک اور دشمن اپنی جگہ پہ ٹھہر جائے۔ واہ کہ پھر اماں کربلا کا انتظار کیجئے واہ اور سنیں، چونکہ ہر استاد جب کسی شاگرد کو تیار کرتا ہے تو استاد کے دل کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں کے کمالات اپنے سامنے ان کے والدین تک پیش کرے۔ بے شک بے شک یہی منظر تھا کہ ایک مرتبہ گھر کے صحن میں ایک کرسی لگائی اور لگانے کے بعد شہزادی زینب سے حکم دیا ادھر شہزادی عصمت و طہارت جناب زینب اس کرسی پر کرسی نشی ہوئی، ادھر سامنے۔ اب منظر بڑا توجہ چاہوں گا اس جملے پر، منظر یہ ہے کہ جناب عباس نے ادھر جناب زینب بیٹھی ہیں، ایک طرف جناب اون کو کھڑا کیا، ایک طرف جناب محمد کو کھڑا کیا اور دونوں کے ہاتھوں میں تیر و کمان دیے۔ واہ شجاعت کا پہلا جملہ جناب اون و محمد کے، اور استاد کون ہے؟ عباس۔ شاگردوں کے کارنامے پیش ہو رہے ہیں، ایک ہاتھ میں جناب اون کے، ایک ہاتھ میں جناب محمد کے، تیر و کمان دیے اور دینے کے بعد عباس نے کہا اون محمد پہ وار کرو، محمد اون پہ وار کرو۔ منظر میرے ساتھ رکھیے گا اپنے ذہنوں میں، ادھر جناب زینب اپنے بچوں کو دیکھ رہی ہیں، ادھر اون نے محمد پہ حملہ کیا، ادھر محمد نے اون پہ حملہ کیا، لیکن پھر بھی زینب نے دیکھا کہ نہ ادھر اون زخمی ہوئے نہ محمد زخمی ہوئے۔ نہیں پہنچا میرا جملہ بھائی، اون نے بھی تیر چلایا، ادھر محمد نے بھی تیر چلایا، لیکن زخمی کوئی نہیں۔ پتہ چلا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ تیر آتے تھے ٹکراتے تھے گر جاتے تھے، آتے تھے ٹکراتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سنیے عزیزو، بڑا سخت مرحلہ ہے، بڑا سخت موضوع ہے۔ اس عالم کی شجاعت جناب عباس نے اون محمد کو سکھائی، بے شک اور جس کا مظاہرہ کرنے کے لیے 10 محرم عصر عاشور کو لیجئے اجازت ملی۔ اون محمد آئے، ابھی مصائب نہیں، فضائل کے انداز میں سنیے، اور خدا کے لیے ایک جملہ تو ایسا ہے نا کہ اگر گھر تک سوچتے ہوئے جائیں گے نا تو آپ کی زبان سے داد نکلے گی۔ بس جملے کے ایک ایک لفظ پہ توجہ چاہوں گا۔ ادھر اون کو جناب عباس نے سوار کیا، محمد کو امام حسین نے سوار کیا، دونوں بچے جعفر طیار کے پوتے اور علی کے نواسے گھوڑے پر سوار ہو کر ادھر میدان میں آئے۔ روایت کہتی ہے کہ میدان میں جیسے ہی ان دونوں بچوں نے لاکھوں کے لشکر کے درمیان اپنے گھوڑے کو پہنچایا، ایسا لگ رہا تھا کہ 9 لاکھ جسم گھوڑے پر تھے، روح پرواز کر گئی۔ جسم گھوڑے پر تھے اور اتنی تیزی سے دونوں بچوں کے گھوڑے چلے کہ صرف مولا حسین اور عباس کے علاوہ
کسی کی نگاہیں ان گھوڑوں کے ٹاپوں کی گرد کا بھی اندازہ نہ لگا سکے، سیدھے دشمنوں کے سامنے۔ اور اب سننا، ہر شہید جب میدان میں آیا ہے نا، تو آنے کے بعد اپنا اپنا تعارف کرایا۔ ہر شہید نے رجس کے جملے پیش کیے، اور جو رجس سے واقف ہے وہ میری حوصلہ افزائی فرمائے گا۔ ادھر جناب آن گھوڑے پر آئے، اور آنے کے بعد تمام لشکر یزید سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے دشمنوں، جملہ آپ کے حوالے ہے، رجس کا پہلا جملہ آپ کے حوالے، چاہے جیسے سنیں آپ کی مرضی، لیکن یاد رکھیے گا تمام دشمنوں کو مخاطب ہو کے جناب آن نے کہا، اے دشمنوں، تمہاری اتنی ہمت کہ تم ہمارے ہوتے ہوئے میرے آقا کے راستے کو روک لو، بھلا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ گھاس کی جھوپڑیاں بجلیوں کو روک لے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہیں نہیں معلوم کہ گھاس کی جھوپڑیاں کہیں بجلیوں کو روک سکتی ہیں؟ یاد رکھنا، جلاؤں گا پہلے، معلوم بعد میں ہوگا، اس لیے کہ بجلیوں کا خاصہ ہے، وہ جلاتی پہلے ہے، معلوم بعد میں ہوتا ہے۔ تعارف کرایا اپنا۔ یاد رکھو، میں آن جعفر طیار کا پوتا، علی کا نواسا۔ جب اپنے بھائی کا تعارف جناب محمد نے سنا، جناب محمد نے کہا، بھیا اگر اجازت ہو تو میں بھی اپنا تعارف کرا دوں۔ لیجئے جناب، چونکہ جناب محمد چھوٹے تھے لہذا گھوڑے کی زین پر کھڑے ہوئے، اپنے آپ کو بلند کیا، اور بلند کر کے کہتے ہیں، اے دشمنوں، تمہاری تو تمنا ہوگی نا کہ تم محمد کو جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھو۔ تم نے تو آج تک کبھی محمد کو جنگ میں لڑتے ہوئے دیکھا نہیں۔ بدر سے لے کر آج تک تمہاری تمنا رہی کہ محمد میدان میں تلوار لے کر آئیں، لیکن میرا نانا تلوار بن کے میدان میں ان کی حفاظت کرتا رہا۔ لو، اگر تمہاری حفاظت ہے، اگر تمہاری چاہت ہے کہ تم محمد کو جنگ کرتے ہوئے دیکھو، تو یہ دیکھو، اس حملے کو ایک شاعر نے نقل کیا کہ نہ تیغ نہ پنجہ نہ کلائی نظر آئی۔ اللہ اکبر، اتنی تیزی سے وار کیا کہ نہ تیغ نہ پنجہ نہ کلائی نظر آئی، ارے ایک ہاتھ میں ہاتھوں کی صفائی اور جوانوں گھبرانا نہیں۔ آج علی رضا اشتر آپ کو شاگردوں کے وار دکھا رہا ہے، 8 محرم کو عباس کے وار دکھائے گا، اور خدا کی قسم سرکار وفا والے موضوع پر تو علی رضا اشتر کو نہ جانے اس موضوع نے کہاں کہاں بلایا ہے، صرف مولا عباس پڑھنے کے لیے، اور اس میں خود دلچسپی رکھتا ہوں، اور جس دن مولا غازی سناؤں گا نا آپ کو، اس دن اندازہ ہوگا کہ عباس کے شاگرد کا نام اونو محمد ہے۔ لیجئے جناب، دونوں بھائیوں نے تعارف کرایا۔ ابھی تعارف ہوا کہ ایک مرتبہ ایک ملعون جس کا نام مرہ بتایا گیا لشکر سے برآمد ہوا، اور یہ کہتا ہوا نکلا کہ تم میں اتنی جرأت نہیں کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو شکست دے دو۔ لشکر والوں، دیکھو پلک جھپکے گی نہیں کہ میں انہیں قتل کر کے آؤں گا۔ ابھی یہ غرور والی آوازیں جناب اونو محمد کے کان سے ٹکرائیں کہ ایک مرتبہ اون نے کہا، اے دشمنوں، پلک نہ جھپکاؤ، یہ دیکھو اب جو وار کیا آدھا ادھر گرا، آدھا
جو یہ جملہ کہا ہے نا آدھا ادھر اور آدھا ادھر، یہ اہل بیت کے گھرانے کیا خاصہ ہے. بے شک اٹھا لیجئے تاریخ، مولا علی کے وار کرنے کا بھی یہی طریقہ تھا، بے شک بے شک مولا حسن کے بھی وار کرنے کا یہی طریقہ تھا، مولا حسین کے بھی وار کرنے کا یہی طریقہ تھا، مولا عباس کے وار کرنے کا بھی یہی طریقہ تھا. بے شک اس لیے کہ یہ فن صرف اور صرف اہل بیت کے یہاں پایا جاتا تھا، بے شک صرف اور صرف علی کے گھرانے میں. وہی فن لے کر آئے، اور آنے کے بعد اب جو دشمنوں نے دیکھا الامان الحفیظ کی صدائے بلند، واہ واہ جانتے ہیں کیا منظر ہوا؟ اس کو قتل کرنا تھا کہ جتنے سپاہی صف بنا کے کھڑے تھے نا، وہ پیچھے والا سپاہی ملعون عمر سعد یا پسر سعد کے خیمے میں جا کے ٹکرایا. ابھی ٹکرانا تھا کہ اس نے آواز بلند کی. اس بھگدڑ سے تو محسوس ہو رہا ہے کہ میدان میں عباس آ گئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ شجاعت دیکھیں خدا کی قسم. اس نے جب یہ منظر دیکھا، لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ جعفر طیار کے یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، انہیں ایسے شکست نہیں دی جا سکتی. لہٰذا اگر انہیں قتل کرنا ہے تو جو قانون حرب و ضرب ہے اس کے ساتھ حملہ کرو. لیجئے جناب، یہ جنگ کا قانون ہے کہ جب کسی بہت بڑے بہادر کو قتل کرنا ہوتا ہے تو اسے گھیرے میں لیا جاتا ہے. بے شک 12 صفیں لے کر دشمنوں نے ان کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی. بے شک ادھر عباس کے شاگردوں نے یہ منظر دیکھا. عباس کے سکھائے ہوئے تھے، بے شک سمجھ گئے کہ جانتا ہوں تم جس قانون پہ عمل کر رہے ہو، اگر میں تمہارے گھیرے کے درمیان میں آ گیا تو تم سب کے سب مجھے قتل کر دو گے، لیکن یاد رکھنا میں بھی عباس کا شاگرد ہوں. اللہ اکبر. اب درمیان میں آئے، ادھر اون نے نیزہ اٹھایا اور وار کیا. وار کرنا تھا کہ صف پیچھے ہٹی، ہر ایک سپاہی پیچھے ہٹا، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے یہ کہتا جاتا ہے شکر ہے میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا، شکر ہے میں بچ گیا. سب سے آخری صف میں ایک بوڑھا کھڑا ہو کے کہتا ہے اب سمجھ میں آیا کہ بوڑھے تجربے کار کیوں ہوتے ہیں. ارے میں پیچھے اس لیے تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ شیر کا بچہ شیر ہوتا. شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے. بے شک میں نے ان کے بزرگوں کی جنگیں دیکھی ہیں، مجھے اندازہ ہے ان کی شجاعت کا. اور خدا کی قسم جنگیں ہوئیں، دشمن پریشان ہوئے، اور ایسے پریشان ہوئے کہ دشمنوں کے خیمے تک لشکر پہنچا دیے. یہ ہے شجاعت جناب اون محمد کی. عمر کیا تھی؟ 10 11 12 سال. اس عمر کے بچے کی شجاعت جب ایسی ہوگی تو 32 سال کے کڑیل جوان کی شجاعت کا کیا عالم ہوگا. سناؤں گا انشاءاللہ اس دن سرکار باب الحوائج کے فضائل اور جنگ. دشمنوں نے یہ تہیہ کیا کہ یہ علی کے شیر ہیں، انہیں ایسے نہیں، ان دونوں بھائیوں کو جدا کرو. دونوں کو جدا کیا گیا. مصائب آپ سنتے ہیں، لیکن یہاں پر اپنے آپ کو روک کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ ذہن رونے کے لیے آمادہ ہو جائے. جس مجلس کے بعد شبیہ تابوت کی زیارت کرائی جائے نا، خدا کے لیے اپنے آپ کو کربلا پہنچا کے سنیے گا مجلس. اس لیے کہ اس مجلس کے بعد 2 چھوٹے چھوٹے تابوت کی زیارت کرنی ہے.
مجھے نہیں معلوم کہ تابوت جب آپ کے درمیان آئے آپ کاندھا دیں نہ دیں، لیکن میں اتنی گزارش ضرور کروں گا کہ ان تابوتوں کو کاندھا ضرور دیجیے گا۔ اور ہاں عزادارو، گریہ کرنے سے پہلے میں اپنی ماؤں بہنوں سے ہاتھوں کو جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ماؤں بہنوں، زینب کے شہزادوں کا ماتم کرنے سے پہلے اس دکھیاری ماں کو پرسہ ضرور پیش کیجئے گا کہ جس نے اپنے بچے کا ماتم کربلا میں نہ کیا۔ اللہ اکبر! آج تو آپ کو گریہ کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کو دو دو جنازے اٹھانے۔ اے عزادارو، جنازہ اٹھاتے وقت یہ ضرور سوچنا کہ ہم اونو محمد کے جنازے کو کاندھا دے رہے ہیں، جس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے حسین کے پاس ہمت نہیں تھی۔ ان جنازوں کو آپ کو کاندھا دینا ہے۔ ہاں، صدق دل سے جب بھی اٹھائیے نا جنازہ، دعائیں مانگیے، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ زندان شام میں جائیے، جناب سکینہ سے دعائیں مانگیے، آپ کی دعائیں پوری ہوں گی۔ جب بھی شبی اٹھائیے، جناب علی اکبر کی شبی اٹھانا ہے آپ کو، جناب قاسم کا اٹھانا ہے، لیکن جتنے بھی جنازے اٹھائیے گا یہ ضرور سوچ کے اٹھائیے گا کہ اکیلے حسین نے ان جنازوں کو اٹھایا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک حساس جملہ ہے جس کا احساس کرانا چاہتا ہوں۔ خدا نہ کرے کسی کو وہ منظر دیکھنا پڑے، لیکن ذرا میرے ساتھ احساس کر کے بتائیے کہ اگر کسی کے گھر سے جنازہ نکلا ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہوا ہے، کسی کے بھائی کا انتقال ہوتا ہے، کسی کے چچا کا انتقال ہوتا ہے، ہر ایک کو اس منزل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں پر رشتہ دار ان مرنے والوں کے بچوں کو کاندھا نہیں دینے دیتے۔ ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی تمہارے رشتہ دار ہیں۔ اے عزادارو، اونو محمد کے جنازے کو اٹھانا نا تو یہ ضرور سوچنا کہ ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے حسین تھے، عباس تھے، لیکن کیسے اٹھایا ہوگا؟ اس لیے کہ بھانجے کا جنازہ ہے۔ میں آج ممکن ہے آج مصائب تھوڑے طویل ہو جائیں، 5 سے 6 منٹ کے مصائب، اسی میں آپ کو گریہ کرنا ہے، اسی میں رونا ہے۔ مصائب شروع کرنے سے پہلے کچھ جملے بتانا چاہتا ہوں، تاریخ ہے۔ جب جناب عبداللہ جناب زینب سے عقد کی خواستگاری کے لیے مولا علی کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، آقا میں آپ کی بیٹی شہزادی سے عقد کرنا چاہتا ہوں، تو جانتے ہیں اس وقت مولا علی نے کیا جملہ کہا؟ عبداللہ، عقد تو کرا دیں گے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میری بیٹی کو کبھی بھائی حسین سے جدا نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جو جملوں پہ گریہ کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ جملہ کافی تھا۔ ہاں عزادارو، لیجئے، وہ وقت بھی آیا، حسین کا قافلہ مدینے سے نکل چکا تھا، ادھر مدینے کے قریب، کوفے کے قریب مقام تنعیم سے تھوڑا آگے بڑھا تھا کہ اچانک، آپ جانتے ہیں روایت کہتی ہے کہ اونو محمد مدینے سے قافلے کے ہمراہ نہیں آئے۔ روایت کے مطابق جب مقام تنعیم پہ یہ قافلہ پہنچا، اچانک عباس کے کانوں سے پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ عباس نے آقا حسین سے کہا، آقا ایسا لگتا ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا بڑی دیر سے پیچھا کر رہا ہے۔ لیجیے عزادارو، جب پیچھے دیکھا گیا، کیا دیکھا کہ عبداللہ چلے آ رہے ہیں۔ لیجیے، خیمے لگانے کا حکم دیا گیا۔ جناب عبداللہ آقا حسین کی خدمت میں آئے اور کہا، آقا بس اگر اجازت ہو تو کچھ دیر کے لیے میں شہزادی سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔
مجھے نہیں معلوم کون سمجھے گا کون نہیں سمجھے گا، لیکن عزادارو احساس کر کے بتائیے گا۔ ادھر خیمے لگائے گئے، شہزادی زینب کے خیمے میں جناب عبداللہ اپنے بچوں کو لے کر پہنچے۔ اب جانتے ہیں جناب زینب زوجہ ہیں، لیکن انہیں معلوم ہے کہ اگر شوہر حکم دے گا تو اطاعت کرنی پڑے گی، لہذا عبداللہ کچھ بولتے کہ ان کے بولنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دیتی ہیں، اے میرے والی و وارث، میں جانتی ہوں کہ شوہر کی بات ماننا زوجہ کے لیے ضروری ہے، لیکن اے میرے والی و وارث، اگر آپ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں، یہ زینب جائے گی لیکن زندہ نہیں جا سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اے میرے والی و وارث، زینب جائے گی تو ضرور، لیکن اپنے بھیا حسین سے بچھڑ کے زندہ نہیں جا سکتی۔ میں کہوں گا اے شہزادی زینب، عصر عاشور کے بعد، ہاں عزادارو المختصر، جناب عبداللہ نے کہا نہیں شہزادی، ہم نے تو بزرگوں سے سنا ہے، شریعت کا حکم بھی ہے کہ اگر کوئی مسافر اپنے گھر سے دور جائے نا تو اس کا صدقہ ضرور نکالنا، اس کا صدقہ ضرور نکالنا۔ اے شہزادی، یہ اونو محمد ایک آپ کی طرف سے ایک میری طرف سے صدقہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کے لیے صدقہ بن کر اونو محمد چلے۔ لیجئے عزادارو، میں نے مصائب چھوڑے، المختصر، اونو محمد کربلا کے میدان میں ہیں۔ اچانک مولا حسین نے شب عاشور حسین کا گزر زینب کے خیمے کے قریب سے ہوا، کانوں سے کچھ آوازیں ٹکرائیں۔ کیا آواز آ رہی تھی؟ میرے لال اونو محمد، کل کے دن تمہیں اپنے آقا پہ قربان ہونا ہے، قربانی میں تاخیر نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ ہاں زدارو، لیجئے، صبح عاشور نمودار ہوئی، اصحاب و انصار گئے، شہید ہوئے، کہ ایک مرتبہ زینب کی نگاہ اپنے بچوں پہ پڑی۔ زینب نے کہا، اے میرے لال، تم ابھی تک زندہ ہو؟ کیا تم نے اپنی قربانی پیش نہیں کی؟ اونو محمد نے ہاتھوں کو جوڑ دیا، اماں میں کیا کروں، اجازت کے لیے کئی مرتبہ گیا لیکن آقا اجازت نہیں دیتے، اور یہی کہتے ہیں کہ اے میرے لال، ارے تم تو میری زینب کی نشانی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک ماموں اپنے بھانجے سے کتنا پیار کرتا ہے آپ جانتے ہو۔ ایک ماموں کے لیے عزادارو، آپ کے بھی بھانجے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے بچے، آپ کی بھی بہن کے بچے ہوں گے نا، لیکن ہر ماموں اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کا جواب دے۔ اگر کسی ماموں کے سامنے کوئی بھانجا یا بھانجی آ کے کوئی چیز مانگے تو ہر ماموں عطا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رے غربت حسین، اونو محمد نے آگے کہا، ماموں جان مجھے مرنے کی اجازت دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان بچوں نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ موت۔ زینب کس دل سے، حسین کس دل سے موت کی اجازت دے؟ لیجئے، زینب آئی، اجازت ملی۔ المختصر، اونو محمد میدان میں آئے۔ ہاں عزادارو، شجاعت کا وہ منظر آپ کے سامنے پیش تھا، لیکن روایت کے جملے ہیں کہ ملعونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں بچوں کو جدا کیا جائے۔ تاریخ کہتی ہے کہ محمد حملہ کرتے کرتے نہر فرات کے قریب پہنچ گئے۔ ادھر نہر فرات کے قریب پہنچنا تھا کہ ایک مرتبہ محمد نے دیکھا کہ بھائی اے بھائی محمد، ارے پانی نہ پینا، خیمے میں اصغر پیاسا، اصغر پیاسا۔
لیجئے آزادارو، دونوں بھائیوں نے جنگ کی، لیکن اللہ ان ملعونوں پر لعنت کرے کہ ایک مرتبہ کسی ملعون نے ایسا نیزہ مارا، زینب کے دلارے گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے، زین سے زمین پہ آئے۔ اے مامو، اپنے بھانجے کا آخری سلام۔ ہاں آزادارو، انو محمد زین سے زمین پہ آئے، ملعون آگے بڑھے، بچوں کو شہید کیا، ادھر حسین آگے بڑھے، ادھر حسین عباس آگے بڑھے، دونوں کے جنازوں کو اٹھایا، خیمے کی طرف لے کر چلے۔ اے زینب نے دیکھا، اے میرے لا خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میرے اونو محمد کی قربانی۔ اے آزادارو، اونو محمد کا جنازہ اٹھاؤ، اس کا ماتم کرو جس کا ماتم زینب نے کبھی نہ کیا۔ ہائے میرا لال، واہ مصیبتہ۔